بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 43 کے لیے میں آج آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں گے اور فعل مضارع کے ساتھ۔ اب ہم فعل مضارع سے پہلے وہ حروف پڑھ رہے ہیں یا وہ عوامل، وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں نا جو ان کی حرکات کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کچھ گڑبڑ کرتے ہیں۔ اب کچھ تو حرکات میں چینج لاتے ہیں اور کچھ معنی میں بھی چینج لاتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے اس سے پہلے آپ نے لم پڑھ لیا ہے اور شرطیہ حروف پڑھے یا شرطیہ فکرے پڑھے، آج ہم اس طریقے سے پڑھیں گے فعل مضارع سے پہلے لن کا استعمال، اور یہ بھی صرف فعل مضارع سے ہی پہلے ہوگا، فعل ماضی کا اس میں کانسیپٹ نہیں ہوگا۔ تو پچھلے سبق کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ کل کے سبق میں کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ 8ویں صفحے کا دوسرا اشارہ تھا پانی کی دعا۔ ٹھیک ہے، بستی میں داخل، ٹھیک ہے، پہلا وہ تھا اور دوسرا کیا ہے؟ پانی کی دعا۔ 8ویں صفحے کا دوسرا اشارہ کیا ہے؟ کیا پڑھا تھا اس میں؟ سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رحم دلی اور محبت بتائی تھی اپنی قوم کی طرف کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے من و سلوہ کے بعد اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پانی کی دعا۔ اور معجزہ کیا دکھا کہ ایسا جب انہوں نے اپنا پایا مارا تو پتھر سے چشمے 12 چشمے پڑے، اور وہ 12 ہی کیوں؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے اللہ تعالیٰ، اور وہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے کو یا اپنی اپنی پینے کی جگہ کو پہچان لے، لڑائی جھگڑا کا وہاں پر کچھ نہ ہو۔ صحیح علم کے ساتھ درست انتظام جو ہے معاملات میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے اگر معاملات صحیح علم بھی ہے لیکن آپ ان معاملات کو بہترین احسن طریقے سے حکمت سے نہیں کرتے تو شاید اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ حروف شرطیہ پڑھی، کون سے؟ ان من جزاک اللہ خیر۔ شروع کرتے ہیں آج صفحہ نمبر 8، لیکن اس سے پہلے پچھلے 2 صفحات صفحہ نمبر 6 اور 7 کے اشارے دہرا لیجیے گا۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو، بس پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ دیکھیں یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 8۔ آج ہم پڑھیں گے کھانے کا مطالبہ۔ صفحہ نمبر 8 کا تیسرا اشارہ ہے کھانے کا مطالبہ۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر نعمتوں کے تعلق سے واپس جو بنی اسرائیل کا رد عمل تھا اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ اور آج کی جو آیات ہیں ان کو ایک ہی آیت ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ ہے، ایک آیت بھی مکمل نہیں ہوگی، آیت نمبر 61 اس کا آدھا یا اس کا کچھ حصہ ہے کہ جس میں یہاں تک جو ہے یہ کھانے کا مطالبہ، جہاں تک اس کی بات ہے آج ہم وہ پڑھیں گے۔ پہلے ان کو سن لیتے ہیں اور اس آیت کے حصے کو پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سیکنڈ والا کافی لمبا تھا۔ ہاں وہ اس میں الفاظ زیادہ یہ اصل میں جہاں جہاں وقف کے اصول ہے نا تو ان کا قاری صاحب کو میں نے کہا وہاں اس کی بالکل تقریباً مناسبت سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، وقف کے اصولوں کے اندر آپ نے تجویدی کورس میں پڑھا ہوگا، کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اختیار ہے آپ جاری رکھیں یا رکیں، لیکن بہتر ہے آپ جاری رکھیں، ہے نا۔ ایسی جگہ ہیں جہاں بہتر ہے آپ تلاوت کیا کریں، یہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، جہاں پر جاری رکھنا بہتر ہے۔ وہ بات پوری ہونی چاہیے نا، مفہوم آنا چاہیے، مفہوم بات پوری ہو جائے گا تو اس سے ہوتا ہے کہ بالکل اس کی مناسبت سے تقریباً تلاوت۔ اگر ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم وقف کریں اور پیچھے سے پڑھیں، پیچھے سے فاصلہ ملاتے ہیں۔ جی اب ہم چلتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ تو پہلا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کیجئے وہ وقت، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ تم سب نے کہا، اشارہ کیا ہے؟ آپ سب نے کہا، قُلْتُمْ آپ سب نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ۔ آج ہم اس کا استعمال پڑھیں گے، ابھی گرامر پڑھا نا، لن کا استعمال کریں گے تو یہ استعمال ہوا بھی ہوا ہے، دیکھ لیں لن نصبر، آپ کو اس کا استعمال میں ابھی نہیں بتا دیتا ہوں تو پھر آپ کو گرامر بھی گویا کہ بھی ہو جائے گی۔ بس ایک ہی چیز آج پڑھیں گے، ایک کام تو یہ ہو جائے گا کہ جو فعل مضارع کا آخری حرف ہے یہ ہوتا ہے نصبر، یصبر یصبرون، تصبر تصبرون، تصبر نصبر۔ تو یہاں پر دونوں باتیں اسی جگہ پر آئی ہوئی ہیں۔ پہلا کام کیا ہوا نصبر سے زبر ہو جائے گا، آخری حرف زبر ہو جائے گا،
کا. صرف لن کے ساتھ نہیں. ہاں یہ اس کی وجہ سے فعل مضارع سے پہلے جب نہیں، اس کے اور بھی ہوتے ہیں چیزیں، وہ بھی ہم آگے دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال آپ اس کو یاد رکھیں کہ فعل مضارع کی آخری حرف کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ زبر آ جاتی ہے. دوسری بات، مضارع کے اندر حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. ایک سیکنڈ سر، چلیے گرامر میں آ جائے گی یہ ساری لن چیز. کے بعد نصب، فعل مضارع کی آخری حرف میں زبر آ جاتی ہے، بس آسان سے. اور دوسری وہی بات ہو جائے گی کہ جس کے آخر میں نون ہوگا تو اس پہ کیا کریں گے؟ وہ نون گرا دیں گے، کیونکہ نون تو خود زبر ہوتی ہے نا، یفعلون، آخر میں زبر ہے نا، تو وہ نون بھی گر جائے گا، اور آخری حرف اگر کہیں آخری حرف ہے نون کے بغیر تو وہ ساکن زبر آ جائے گی اس پہ. دوسرا کام زمانے کے اعتبار سے، جیسے لم میں ہوا تھا نا کہ مضارع کا ترجمہ کہاں چلا گیا؟ ماضی میں. تو مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، تو اس کے آنے کے بعد حال ختم ہو جاتا ہے، صرف مستقبل میں ہوگا. صرف مستقبل کا معنی. اچھا، ہم ہرگز نہیں کریں گے، کرتے ہیں والا معنی ختم ہو جاتا ہے. ترجمہ صرف مستقبل میں ہوگا. ہاں صرف مستقبل کے لیے. تو ایک تو اس کا اپنا معنی نہ ہے، جیسے لم کا بھی اپنا معنی کیا تھا؟ نہ. تو اس کا بھی اپنا معنی نہیں ہے. ہرگز نہیں ہے نا، ہاں وہ ساتھ زور دے کے ہے نا، یہ ہاں خالی نہ نہیں ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے باقی ہم اس کو گرامر میں بھی دیکھ لیں گے. تو لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام، کھانے پر. طعام کھانے کو کہتے ہیں. طعام کا کیا معنی ہے؟ کھانا. واحد، ایک. واحد پڑھا ہوا نا، یعنی ایک کھانے سے مراد ایک کھانا نہیں، وہی جو ایک قسم ہے نا من و سلوا، اس پہ نہیں. واحد سے مراد من و سلوا آپ آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. تو ہم ایک ہی قسم کے کھانے پہ یا ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کریں گے. تو فدعوا لنا، فا کا معنی ہے پس، آگے کیا ہوگا؟ ادعو لنا ہمارے ربا کا، پس ہاں واحد ہے نا، ادعو، پس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. سارے کتنے سارے اچھا، پس دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ربا اپنے رب سے، رب سے، اپنے رب سے. اپنے رب سے. ٹھیک ہے، لی لنا سے. ربا کا اپنے رب سے. بڑے ظالم لوگ ہیں، اس لفظ کو ایک بار ایسے سے پہچانا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے، اپنے رب سے. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. ابھی اللہ کی نعمتیں کیسے کیسی ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے رب نہیں کہہ رہے ہیں. سر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی پہلے کرول تھے لوگ. ہاں وہ کس اس درجے لحاظ سے کے. تو سر ہم بہت اچھے ہیں. الحمدللہ اس پہ اللہ کا بہت دیکھیے شکر اچھائی بھی تو ہے سر ہے، ہمارے اندر زیادہ ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ. اور جس درجے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کی ہیں، ہاں پھر بھی ان کا رویہ ایسا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے. اب اگلی بات ہے، یخرجو کا معنی ہے وہ نکالتا ہے. ایک منٹ سر، یخرجو وہ نکال. سیدھا ہے، اخرج یخرجو، وہ نکالتا ہے. اخرج یخرجو، اسلم یسلم. لیکن یہاں پر کچھ اور ہے، یخرجو نہیں ہے. صحیح، یخرج ہو رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے. کل جو ہم نے پڑھا تھا ہاں لن کی، نہیں لن کی وجہ سے. نہیں لن کی وجہ کل پڑھا ہوا ہے. پڑھا تھا. اوکے. شرطیہ. یہ جواب شرط ہے. ہاں مطلب وہی. تو اسی کی وجہ کی وجہ سے ہی آ رہا ہے نا نہیں سر. کل پڑھا دیکھیے تھا نا. یہ فکرہ جو ہے نا شرط ہے. یہ فکرہ ہے ہی کس کا؟ ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے مطلب کس پہ ایک کھانے پر. تو جواب کیا ہے؟ پس اللہ نکالے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جواب شرط ہے نا، یہ شرط کا جواب ہے، تو اس لیے اس کا مضارع حالی کیا وہ نکالے. ساکن ہوگا. تو پس یخرجو کا معنی وہ نکالتا ہے، لیکن یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے. کون؟ اللہ. مما، اس سے جو، تم بیتو کا لفظی معنی ہے اگاتی ہے. اشارہ کریں ویسے، سوچ کے جلدی نہیں کیجیے گا، تھوڑا سوچے تم بیتو کو. ماضی ہے. یہ والی. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے لفظ کو دیکھ کے اشارہ ٹھیک کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے مفہوماً اشارہ ٹھیک کیا ہے، اور کچھ ابھی تک سوچ رہے ہم اشارہ کریں کیا. اس کے وزن میں تو یہ سوچی وزن ہے کہ میں یہ چھوڑ دیں. اگر وزن بتانا ہے تو اسلمہ کے وزن پہ، نہیں اسلمہ کے وزن پہ. نہیں ہاں 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 اسلمہ کے وزن پہ. کیوں نہیں اسلمہ کے وزن پہ؟ کریں اشارے. چلو صحیح ہے، تم نے بتائیں سر. تاتو تو ہوگا تو سیدھا ہو جائے گا. نہیں الٹا ہوگا نا.
کیا ہے جو ہے نا وہ میں اسی لیے کہتا ہوں آپ اپنے دماغ سے سوچ کے کریں اشارہ، جو ہو گیا غلط ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ ٹھیک کر رہے ہیں لفظی اعتبار سے، دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں، کچھ اشارہ ٹھیک کر رہے ہیں لفظی اعتبار سے، سنیے پلیز، اور کچھ کر رہے ہیں مانن، لفظی لحاظ سے بھی ٹھیک کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر مانن کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ سر مونس ہے، سر مونس پہلے چلو جی اب سن لیں، آپ میں سے جنہوں نے یہ اشارہ کیا تھا تو بھی ٹھیک ہے لفظی اعتبار سے، یوں نا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے لفظی اعتبار سے، لیکن مانوی اعتبار سے لیفٹ وہ تفعلوا، سر مسئلہ سوچنے میں یہی ہو رہا تھا، تبھی اشارہ کرنے میں دیر ہو تو میں نے یہی کہا یہ والا ہے ہاتھ کہ آپ بے شک لفظ کو دیکھ کے کر لیں، مجھے وہ بھی منظور ہے۔ سر پھر اشارہ کون سا کریں؟ اصل میں یہ ہے فکرے کے اعتبار لیفٹ سے، سالا ہاں وہ اگاتی ہے، وہ اگاتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں علامات دیکھیں گے تو مذکر کی بھی علامت یہی ہوتی ہے، آپ اگاتے ہیں، آپ اگاتے ہیں، تم بھی تو، اور تم بھی تو، وہ سر اگاتی یہ سمجھ نہیں آ رہا نا کہ یہ جو ہے یہ مونس کے لیے آ رہا ہے کہ ورڈ ہی تم میں تو آ رہا نہیں ہے، تو ارجو مونس ہے نا، میرا سنیں ارج جو ہے وہ تو مونس ہو بس تو گئی، پھر وہ تو پھر یہ ہو گئی، بس پھر یہ ہوگا نا، تو تم بھی تو وہ اگاتی ہے، وہ اگاتی ہے کون؟ اللہ زمین، ممبا تم بھی تو اللہ جو زمین اگاتی ہے۔ اب اگلا ہے پہلی چیز کیا ہے؟ میم، سارے بولے کیا ہے؟ میم۔ اب اس کا جو معنی لکھا ہوا یہ ظاہر اردو ہے، یہ اردو ہم نہیں سمجھتے، سچی بات ہے، یہ ترکاری اردو میں کسے کہتے ہیں ہمارے گاؤں، گریوی، لیکن آپ ہاں یہ آج کل ترکاری سے جو سالن کو سمجھا جاتا ہے، گریوی کو سمجھا جاتا ہے زیادہ تر، ہماری سبزی کو کہتے ہیں۔ بس یہ آپ اہل زبان ہیں، آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کراچی والے کو کہتے ہیں، ورنہ آپ تقریباً پاکستان میں لوگوں سے پوچھیں ترکاری کسے کہتے ہیں تو وہ اس کو نہیں کہتے، سبزی ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہمارے سر ہم پرانے زمانے کے لوگ آپ میں کہہ رہا ہوں آپ کراچی والے ہیں، آپ کہتے ہوں گے اوورال پاکستان کے اندر ترکاری سے مراد وہ بھاجی ہو جاتی ہے، وہ وہ کچوری سالن جو بھاجی بنتا ہے اس کو کہتے ہیں اکثر، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو لفظی معنی اس لیے ہم نے بریکٹ لکھا ہوا ہے۔ اب ساگ، ساگ سے بھی مراد کیا ہے؟ پتوں والی سبزی۔ سر تر کا مطلب ہوتا ہے گیلا، تو وہ جو ہاں۔ جس میں شوربہ ہوتا ہے نا، مطلب جس کو ہم گریوی کہتے ہیں، ہاں ٹیکنیکلی اوورال یہی بولا جاتا ہے، اوورال یہی بولا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل جو معنی وہ یہی ہے کہ جو پتوں والی جو بھی سبزی ہے، ہاں کسی ایک کو آپ مختص نہیں کر سکتے، جو بھی پتو، اب وہ زمین سے ہی اگتی ہے نا ساری کی ساری، تو پتوں والی، اس کے لیے لفظ ایک اردو میں آسان بولا جاتا ہے ساگ، تو وہ ایک انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی، تو بقلی ہا سے مراد مؤنث زمین ہے، زمین ہے، ٹھیک ہے؟ ارض ہے، من بقلی ہا اس کی کچھ ترکاری۔ جی سر تو کیا پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا ہوا تھا ساگ یا تو یہ سب ترکاری؟ تھا، اچھا تھا، تو اب تو بیچ میں وہاں پر کیا؟ میدان تین کے اندر وہاں تو ان کے وجہ سے من و سلوا تھا نا۔ اچھا صحیح تھا، ایک دفعہ میرے بھی آئے تھے، میں نے سوچا ایسا تھوڑی کہ ساری زندگی کچھ تھا ہی نہیں، ہاں اس سے پہلے تو یہ نعمتیں تھی، تو تبھی تو ان سے واقف تھے نا، میدان میں آئے تو سب ختم ہو گیا۔ آخر وہ اس سے واقف نہیں تھے تو انہوں نے نام کیسے لیے؟ اگر وہ ان سے واقف نہیں تھے تو انہوں نے ایگزیکٹلی کسی کے نام کیوں لیے؟ اب ظاہر ہے میدان تی سے پہلے کیا وہ زندگی نہیں گزار رہے تھے، وہ فرعون کی اس میں بھی گزار رہے تھے نا، کیا کہتے ہیں مصر، اس کو فرعون، تو وہاں پر جدھر زندگی گزار رہے تھے اس سے پہلے جو زندگیاں تھیں کیا ان میں یہ اللہ کی نعمتیں تھیں؟ تب بھی تھیں، لیکن نارمل زندگی پہلے تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص رحمت اور نعمتیں کی اور من و سلوا آیا، ہاں بس یہ میدان تی کے اندر ان کو یہ نعمت نہیں تھی تو انہوں نے وہاں مانگی، اب ٹھیک ہے؟ دوسری چیز قصہ یہ تو آسان ہے، یہ سمجھنے میں بھی آسان ہے، اسے کچھ مبہم نہیں ہے۔ ککڑی، جسے آج ہمارے یہاں ککڑی ہوتی ہے کہ اصل شاید آپ میں سے کسی نے کھائی ہے؟ کھیرا کی ایک شکل ہوتی ہے، سر کی بہن کی ایک پتلی سی لائٹ کلر پتلی سی کھیرے اتنی موٹی بھی ہوتی ہے، سر ہوتی ہوگی لیکن ہمارے یہاں پتلی اتنی بڑی بھی ہوتی ہے، مختلف قسم کے لیے، لیکن اصل ہوتا کھیرا ہی ہے، بس کھیرے کی اقسام ہے، کچھ لمبی ہوتی ہیں، کچھ موٹی ہوتی ہے، کچھ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو بس آسان ککڑی ہی کہہ سکتے ہیں آپ۔ وفوم یہاں گندم، اس لفظ سے، فوم کے لفظ سے بعض کہتے ہیں اس سے مراد اناج ہے۔ اب اناج کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس سے جو وہ روٹی بنائی جاتی ہے، جو بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ جن چیزوں سے آپ اس سے بنا کے روٹی بناتے ہیں، تو اس لیے گندم، آج ہمارے ساتھ اس کو گندم کہتے ہیں۔ اور عدس اور جو بصل، یہ دونوں بالکل وہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، عدس کہتے ہیں مسول کو، اور بصل کسے کہیں گے؟ پیاز۔ یہ کتنی چیزیں مانگی انہوں نے؟ 5۔ کتنے مانگی؟ 5 سبزیاں، دوسری
सारे बोल रहे दूसरी क्या बोली? ककड़ी, और गंदम, मसूर, प्याज। फिर बताइए पहली क्या थी? तरकारी, दूसरी ककड़ी, गंदम, मसूर, प्याज। इनको कोशिश करें आप। अच्छा ये अक्सर आगे पीछे हो जाते थे जब समझ के बगैर लफ्ज को समझे बगैर हम पढ़ते थे ना, तो ककड़ी पहले चला जाता था, किस्सा हा या वो बकरी हा के अंदर चला जाता था ना शुरू में। तो आप इनको तरतीब से भी याद रख सकते हैं और लफ्ज के साथ इसमें जोड़ कर याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे अब मुझसे इसमें से हम असबाब देखते हैं। पहली बात है देखिए ना कैसे जालिम है कि जनाब वो सहरा के अंदर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बनी इसराइल के ऊपर किसका इंतजाम किया था? मन्नो सलवा का, जो कि उनकी जिससे उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही थी, बुनियादी ज़रूरियात जिंदा रहने के लिए उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही। तो गोया कि एक तो बनी इसराइल को वहाँ उस मैदान के अंदर रखने की एक वजह ये भी थी, एक तो उनकी तरबियत मकसूद थी पहली बात, और दूसरी बात उनके अंदर से जो गलत अकायद थे, जो आप रवायात भी कह सकते हैं, तो वो सारी की सारी जो मिस्र के अंदर फिरौनियों के या उनके ज़रिए असर रहते उनके अंदर आ गई थी, वो सारी की सारी उनके अंदर से क्या करना मकसद था? निकालना मकसद था। लेकिन उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, तो क्योंकि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के आला तरीन दर्जे पर फाइज होना था, और वाक़अतन अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, अल्लाह ने बताया भी है ना बनी इसराइल के कि मेरी नियामतों को याद करो। एक नियामत पहली जो ही अल्लाह ने बनी इसराइल पर नियामतों को याद दिलाने की बात की है ना, तो सबसे पहली जिस नियामत का अल्लाह ने उनको दिलाया याद दिलाई है तो अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। आप सूरह बकरा के अंदर ही देखें ना, तो जो ही आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म हुआ उसके फौरन बाद ये किस्सा शुरू हुआ किसका? बनी इसराइल का। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे ये मैदान में ये रह रहे हैं, इससे पीछे हम जाए तो क्या इनको एक बराह रास्त हुक्म मिला या इन्होंने खौफ और हालात की वजह से हिजरत की? क्या असल सबब क्या? वो मेरा पिछले आपके असबाग रह गए, उसकी वजह ये थी ये तूर वाला किस्सा नहीं, उससे भी पीछे वो ये था कि ये मिस्र के अंदर रहते थे, तो वहाँ पर ये फिरौन जो था ना वो इन पे जुल्म करता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके उससे भाग रहे थे, जब भाग रहे थे तो रास्ते में पहला नाम समंदर आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा उस पे मारा और वहां से निकल कर हिजरत भाग के जा रहे थे, मजबूर हो गए ये समझने, तो बाकी फिर आगे वो सब कुछ हो गया। तो पहली जो अल्लाह ताला ने इनकी सूरह बकरा के अंदर अगर आप देखिए जो आगाज है, पहली नियामत अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जिक्र की, वो कौन सी की? अब अगर देखा जाए तो वही नजैनाकुम मिन आलि फिरौन पहली बनती है, तरतीब वाइज देखें वही पहले बनती है, लेकिन अल्लाह ने उससे बात का जिक्र किया, या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। तो अल्लाह ने इनको ये मकाम देना था, और लेकिन वो छोटी सी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुए। छोटी सी कुर्बानी नहीं, यहाँ तो छोटी सी कुर्बानी लिखा हुआ है, मैं कहूँ वो छोटी सी अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। कुर्बानी तो और चीज हो जाएगी, जरूरियात पूरी हो रही है ना, उनको जिंदा रहने के लिए खाना और पीना दोनों मुयस्सर है, लेकिन जो उनकी ख्वाहिशात थी वो उनको भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हुए। मतलब ये सीक्वेंस से नहीं है, मतलब देखिए जब वहाँ से आ गए थे इधर बस्ती में आके रहने लगे, मन सलवा आया, उस बाद उन्होंने इसकी ख्वाहिश की, और वो जो बचने की बात थी वो तो फिर और इसके बाद आनी थी ना? नहीं, वो इससे पहले, वो भी इससे पहले की है। तो रास्ते में इस बस्ती में आने से पहले था वो बछड़े, इसका नहीं, बछड़ा जो उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था, और उसके वो भी बाद उसी मैदान में ही था। देखिए ये जब आए थे, मैं बता रहा हूँ, अगर जो थोड़ा सा मुख्तसर अगर तरतीब से जब फिरौन से आए ना, तो वहाँ उसके आने के बाद इसी मैदान में आए हुए थे। 40 साल कुछ 70 कुछ 40 दोनों 70 और 40 इस दौरान ये सब कुछ हुआ। बछड़े वाला तो तब था ना जब वो तौरेत लेने गए थे। हाँ, दो चीजें मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब वहाँ पर आ गए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलामी के लिए, खुसूसी इबादत के लिए, इस पे भी मुफस्सिरीन कहते हैं उसी वक्त, बाज मैंने ये दोनों वाक़या उस दिन आपको सुना दिए थे, बाज कहते हैं कि उसी वक्त तो रात मिली। अब थोड़ी देर सुन लीजिएगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने गए तो पीछे कौम ने क्या कर दिया? बछड़े की पूजा की। एक तो ये वाक़या के पर उनको कत्ल कर दिया गया। दूसरी बात, जब किताब लेकर आए ना तो पीछे बाकियों ने कहा नहीं भाई हम कैसे मानेंगे, हम तो मानते ही नहीं है। तो फिर इनको यकीन दिलाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी इस कौम से 70 लोगों को ले गए। जब वहां गए तो एक बात जो मुफस्सिरीन लिखी हुई है कि वहां पर अल्लाह ने कलाम किया, और वो कलाम का जो तफसीर में लिखा हुआ है कि जिस तरीके से एक हमारे यहाँ ये बादल जब छाए जाते हैं ना
تو کچھ دکھتا نہیں ہے دور تک، یوں اس طرح کا منظر ہوا سبھی کے اوپر. اور موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ دیکھتے رہے کہ تھوڑا ان سے آگے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان سے آگے تھے. اور پھر جب اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جو تھا وہ ایک نورانیت کی وجہ سے چمکنے لگا. اب اس کے باوجود پھر کیا کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ بات کر رہے تھے. اب وہ ان کو کلام سنائی دے رہا تھا، انہوں نے کلام سنا، لیکن پھر کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ بات کر رہے تھے، ہم اللہ کو دیکھیں گے جب تک نہیں تو ہمیں نہیں یقین آئے گا. ایک بات یہ کہتے ہیں مفسرین کہ جب 40 راتوں کے لیے گئے اسی وقت کیا ملی؟ کفارہ ملی. بات کرتے ہیں نہیں، یہ جو 40 دنوں کے لیے گئے نا یہ ایک مخصوص عبادت تھی. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 بندوں کو ساتھ لے کے گئے دوبارہ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب تختیوں کی شکل میں دی، اور جب وہ دی تو اس کتاب کے لیے اس کتاب کے لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا پتہ یہ آپ کو اللہ نے دی ہے، ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ دو واقعات مفسرین نے ذکر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب حقیقت کیا ہے واللہ عالم، اگر مفسرین کے اتفاق نہیں ہو سکتا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہی اصل ہے. تو ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا دونوں ترتیب کے ساتھ. اس کے بعد صحرا کے بعد پھر وہ اس بستی میں جانے کا واقعہ ہے نا جی. اس کے بعد اس واقعے کے بعد وہ ہاں اب آ جاتے ہیں اگلی بات پہ، اس بات پہ. اب یہ جو وہ لوگ ہیں یہ والے یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں یہ چاہیے. لیکن جو اب پیچھے پڑھ کر آئے ہوئے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ادخلوا هذه القرية سجدا وقولوا حطة، یہ جو لوگ تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی نہیں تھے. یہ میں نے اس دن بتا دیا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے تھے، بلکہ وہ یہ سیکنڈ جنریشن، ہاں وہ سیکنڈ جنریشن تھی. وہ بس اب کچھ سمجھ میں آ گیا تو سب سے آگے پیچھے چلیے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا لحاظ نہیں کیا اور دیکھا اپنے نبی سے کیسے کریں، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. کچھ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے، کچھ چاپلوسی کہہ سکتے ہیں آپ، کچھ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ان کا دل بھی رکھ لیتے. کچھ نے سیدھا کہا بھائی ہم تو ہرگز صبر نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کر لیں، ہمیں یہ کچھ چاہیے. اور دوسری بات چلیے وہ آگے آ جائے گی کہ کیسے انہوں نے ٹھیک ہے اس کا اگلے اس کے ساتھ آ جائے گا کہ انہوں نے کیا، ہاں بلکہ یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، نہیں، اپنے رب سے. گویا کہ ان کا رب ہے ہی نہیں ہے، یعنی اپنائیت کا پہلو ان کے اندر سرے سے تھا ہی نہیں. کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں نا کہ چلیے موسیٰ ہمارے اللہ سے دعا کریں یا ہمارے رب سے دعا کریں، نہیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. وہ تو سر پھر مانگنے میں ہو جاتا نا، اللہ تعالیٰ کیا پتا ان کی دعا سن لیتا ہے. اگر کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے دعا کریں آپ مانگیں تو یہ تو مطلب شکایت ہو گیا نا. یہ تو یہ تو شکایت نہیں ہو گیا. شکایت کیا ہوگی؟ یہ تو میں کہوں گا کہ بالکل گستاخی والی بات، سرکشی ہو گئی ہے. اللہ محفوظ رکھے. جی ترجمہ کیجئے گا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ ہمارے صبر نہ کریں گے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، لہذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے يُخْرِجْ لَنَا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے مِمَّا، اس سے جو تُنبِتُ الْأَرْضُ، اگاتی ہے زمین، مِن بَقْلِهَا، کچھ ترکاری اس کی. جی اب آپ سب بتائیے گا یہ یخرجو کے بجائے یخرج کیوں ہے؟ کیونکہ جواب آ رہا ہے نا، شرطیہ جملہ ہے اور جواب شرط ہے، اس لیے مضارع اس کا آخر کیا آ رہا ہے؟ ساتھ کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وَقِثَّائِهَا، وَفُومِهَا، وَعَدَسِهَا، وَبَصَّلِهَا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اس نے کہا اتستبدلون الذی، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو؟ آپ کیا تستبدلون، جی ٹھیک ہے اشارہ کریں. تستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ استبدل یستبدلو، استغفر یستغفر، بالکل اسی کے وزن پہ آ رہا ہے. کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا، وہ، ادنا، جو ادنا ہے، ادنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں دکھے ہی اچھی وہ اچھی بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں اس پوائنٹ سے ایک بات کہہ سکوں، ایک نکتہ، کہ جو چیزیں ہمیں میسر نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا بھی ہوں، جو چیز ہمیں میسر ہے گویا کہ وہی کیا ہے، ہمارے لیے بہتر ہے. تو جو میسر نہیں ہے شاید ہمارے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے وہ ادنا ہے جو میسر نہیں ہے. تو گویا کہ یہ چیز بھی ہمارے اندر آنی چاہیے، جو کچھ میرے پاس ہے
لیکن وہی میرے لیے اعلیٰ وہی ہے جو میرے پاس ہے، اور جو مجھے نہیں میسر تو میرے لیے کیا ہے وہ ادنا ہے۔ حالانکہ اس وقت جب یہ اس میدان میں تھے زمین پہ باقی جتنے لوگ تھے ان لوگوں کے لیے تو اس کو اللہ نے ادنا نہیں کہا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو ادنا نہیں کہا تھا، صرف انہی کو کہا ہے کہ کیا تم اچھی چیز کے بارے میں یا اعلیٰ چیز کے بارے میں ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو، بالذی ہوا خیر، اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہو جو اچھی ہے، یعنی بہتر کے بجائے آپ کس کو لینا چاہ رہے ہیں؟ ادنا کو۔ سر یہ میڈیکلی اس طرح بھی پروو ہوتا ہے کہ جو آپ کی گٹ ہوتی ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو فوراً روٹی ویٹ جو ہے یا یہ چیزیں بہت زیادہ ہضمے میں ٹائم لیتی ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے پہلے جو چیز دی وہ ہاضمہ، یعنی آپ کی جو گٹ ہوتی ہے انٹسٹائن ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہ اچھی سائنٹیفکلی آپ کی جو چیز میڈیکلی آپ کہہ سکتے ہیں جو چیز آپ کے لیے وہی کھانا ہو سکتا ہے، ایک شخص کے لیے مفید ہے اور ایک شخص کے لیے مفید نہیں ہوتا، ہاضمے والا بالکل صحیح ہے، یعنی ایک کھانا ہے ہو سکتا ہے میرے لیے مفید ہو لیکن دوسروں کے لیے وہ چیز وہ مفید نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اہبطوا، اگر کرنا چاہتے تو چلو آپ کی خواہش پوری کر لیتے ہیں، اہبطوا، ماشاءاللہ، اہبطوا، یہ اہبطوا سے پہلے بھی پڑھ چکے نہیں پڑھے، دو دفعہ سے پہلے پڑھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع، تو تم سب اتر جاؤ مصر کسی شہر میں۔ اب یہاں بات کرتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اوپر سے نیچے اترنا نہیں بلکہ آپ کسی شہر میں داخل ہو، ایک بات یہ۔ دوسری یہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے اوپر تھے پہاڑ کے اوپر، تو وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ نیچے کسی بستی میں، کسی ایک بستی کا کہا گیا، اور وہ میں نے بتا دیا تھا اس شہر سے مراد بھی اور بستی سے مراد بھی۔ مقام اریحا اس کا نام لکھا ہے مفسرین نے، اس سے مراد وہ ہے اور فلسطین کے اندر ہے، اس کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کیا کریں اس پہ اترے۔ اہبطوا، تم سب اتر جاؤ مصر شہر میں، اور کسی شہر میں، فإن لکم، فا کا معنی پس، ساتھ فا کا معنی سارے نہیں بول رہے، فا کا معنی ان، بے شک، ان بے شک، لکم ما جو، اب لکم سے مراد وہی ہے تمہارے لیے، ما جو سألتم، آپ سب نے سوال کیا، سألتم تو سأل سے ہوگا، سأل سألو، سألت سألتم، سألت سألنا سألت، تو بے شک تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اب ہم اس میں سے اسباق دیتے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا یقیناً وہ ان چیزوں سے بہتر تھی ان کے لیے جس کا انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ سے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ہے، خاص طور پر کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے خاص تربیت حاصل کر رہے تھے۔ یہ تربیت کا دور ہے، اس دور کے لیے یہ بہت ہی اہم دور ہوتا ہے انسان کے لیے، انسان اس تربیت کے دور کے اندر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا آرمی کے نوجوانوں کی جب تربیت، جس کو ٹریننگ کہتے ہیں، ٹریننگ کی دی جاتی ہے نا، تو انہیں کن کن جگہوں سے گزارا جاتا ہے، کن کن مراحل سے وہ گزرتے ہیں، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تربیت۔ اب اس تربیت کے بعد اصل جو ان چیز کو ان کو جو چیز ملنی ہوتی ہے وہ اس تربیت کے پروسیس سے گزرنے کے بعد ملتی ہے، اور جو یہاں تربیت سے ہی بھاگ جائے تو اس کو وہ مقام نہیں ملتا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ اگر اس کو آپ سمجھ سکیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو انی فضلتکم علی العالمین کے فائز رتبے پہ کیا کرنا تھا، لے جانا تھا، فائز کرنا تھا اللہ نے، اور اس کے لیے ایک تربیتی پروسیس سے ان کو گزارنا تھا، لیکن اس تربیت کے پروسیس سے گزرتے ہوئے ہی وہیں پہ یہ کیا ہو گیا، ناکام ہو گئے، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے۔ حضرت ایک حدیث مبارکہ ہمارے لیے حضرت عبداللہ ابن عامر، عمر پڑھیں گے، عامر پڑھیں گے، کیوں؟ واو لکھا ہوا اس کے بعد، ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام لایا اور اس کو اس کے ضروریات کے مطابق رزق دیا گیا، اور اللہ نے اس کو جو بھی اس کو روزی اس پر کیا دی، ہمارے یہاں آج جس کو جو میسر ہے اسی پر قناعت شاید ہمیں میسر نہیں، تو یہ شخص، ایسا شخص کیا ہو گیا، اللہ کے یہاں ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ تو جو قناعت پسندی ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے، تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر اس کو لائیں۔ اہبطوا مصر، اگر تم صرف کھانے پینے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہو، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو کسی بستی یا شہر میں چلے جاؤ، تو تمہارے لیے وہاں پر وہ ساری تمہاری منچاہی چیزیں موجود ہیں جو تم چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس زندگی میں
اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے مقاصد ہیں کیا، سوچنے کا یہ چیز ہے. دنیا کے اندر ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا ٹارگٹ کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میں نے کہاں تک پہنچنا ہے. دوسری بات، یہاں سے پہلے جو میری منزل ہے، یہ جو ٹارگٹ میں نے سیٹ کیا زندگی کا، اس کے لیے میں نے آج تک کوشش کتنی کی ہے. یہ کہنا ہر ایک ٹارگٹ کرتا ہے، بناتا ہے. فار ایگزامپل کہ میں نے جنت میں جانا ہے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے. دونوں نے اپنے اپنے منزل سیٹ کر لی ہے نا. جو ڈاکٹر بننا ہے جس نے، تو وہ ڈاکٹریٹ یعنی اس کو پڑھے بغیر ڈاکٹر بنے گا. وہ پھر کیا کرے گا، اس کی جو باقی زندگی ہے وہ سیکھ کے حصول کے لیے کیا کرتا رہتا ہے، مسلسل انرجی لگاتا ہے اپنے، اور اپنے اسباب لگاتا ہے. لیکن اگر ہمارا ٹارگٹ جنت ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا، طلب ہر شخص میں، نافرمان شخص سے بھی پوچھے جنت میں جانا دوزخ میں جانا، وہ کیا کہے گا، میں نے کدھر جانا ہے، جنت میں جانا ہے. ہر ایک کا یہ ارادہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے. لیکن اس میں جانے کے لیے، اس ٹارگٹ کو، اس کو حصول کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا کوئی ویژن ہوتا ہے، حقیقی ویژن. یہ ڈاکٹر اگر آپ کے نصیب میں ہے تو آپ نے بننا ہی بننا ہے. آپ کے نصیب میں اگر بزنس مین آپ بننا چاہتے ہیں، آپ بنیں گے ہی بنیں گے، آپ چاہیں نہ چاہیں، کیونکہ آپ کے لیے یہ سب پلاننگ پہلے سے کیا ہوئی ہے، ہوئی ہوئی ہے. یہ رزق کا معاملہ ہے ایسا جو انسان کو، رزق ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اختیار اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا. اور وہ رزق جو ہے نصیب سے زیادہ نہیں ملتا اور وقت سے پہلے بھی نہیں ملتا. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اور ملے گا بھی کب، اس کا جو اپنا وقت ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا. اور اسی لیے آج اکثر، شاید مجھے نہیں پتا آپ میں سے بھی کسی نے اپنے بچوں کو اس پہ ناراض ہوئے یا نہیں ہوئے، بس اوقات نا آپ بچوں کو ٹیسٹ دلاتے ہیں کسی چیز جگہ پر جانے کے لیے. انٹری ٹیسٹ بعض بچے کلیئر کر لیتے ہیں، بعض نہیں کلیئر کر پاتے، یا بعض اس کے ٹاپرز میں نہیں آتے. تو اکثر پھر ہم کہتے ہیں اب نالائق ہیں، یا آپ کیوں اس ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کر سکتے. تو میں یہ نہیں کہتا وہ بچہ نالائق ہے، وہ نالائق نہیں ہے، وہ لائق ہے. لیکن اس کو وہ کلیئر اس لیے نہیں کر پایا کہ اللہ نے اس کے لیے وہ جگہ رکھی نہیں تھی. اس کو وہ کیسے کلیئر کرتا، اور اس کے لیے اللہ نے جو رکھی ہوئی ہے وہ اس میں ٹاپر ہوگا. لیکن ہم اصل میں کس سے سوچتے ہیں، اپنے لحاظ سے، اپنے انداز سے. جو میں چاہتا ہوں یا جو میں چاہتی ہوں وہی ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو اللہ نے چاہا ہے وہی ہو. تو ایک تو اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے. اور یہ زندگی کے مقاصد نہیں ہیں. زندگی کا جو مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے زمین پر اپنے نائب کو پیدا کیا ہے. اور نائب جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی کا نہیں کرتا ہے. نائب تابع ہوتا ہے جس کا وہ نائب ہے، اس کا، جس نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، جس کا وہ نائب ہے، وہ اس کو وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اسی کے لیے نافذ کرنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اگر کہیں کوئی اپنی بات کرے گا بھی تو پہلے اس کو اعتماد میں لے گا، اس کو راضی کرے گا، تو پھر وہ اپنی مرضی کے کسی چیز کو نافذ کرتا ہے. تو ہم دنیا میں اللہ کے کیا ہیں، نائب ہیں. کیسے ہے یہ نہیں ہے. تو پھر ہم نے دنیا میں اللہ کے نائب ہونے سے مراد کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے نظام کو لانا ہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے. تو پھر ہماری مرضی اور پھر ہماری خواہش وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اس زندگی میں اگر ہم اپنے مقاصد میں کامیابی ہونا چاہتے ہیں یا صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے. یہاں تو لکھا ہوا ممکن ہے، حقیقت ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. مثلا فجر کے لیے کس کو قربان کرنا پڑے گا؟ آج کل تو شاید نیند اس درجے کی، اخر کراچی میں تو ہونی چاہیے کہ یہاں تو سونے کا جو وہ ہے نا، وہ لیٹ سونا یہ زیادہ ہے. تو ذرا فجر کے وقت نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے. اور اگر میں کشمیر کی بات کروں تو ہمارے یہاں گرم بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سردی ہوتی ہے تو اس کو قربان کرنا پڑتا ہے. اپنی خواہشات کیا کرنی پڑتی ہے، مارنی پڑتی ہیں. اسی طریقے سے روزے کے لیے آپ کو اپنی خواہشات اور آپ کو اپنی ضروریات
قربان کرنی پڑتی ہیں. آپ زکوٰۃ جب ادا کرتے تو اپنے مال کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ اسی طریقے سے حج اور یہ باقی ساری چیزوں کے لیے، اور بالخصوص جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داریوں کو قائم کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہے کہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کرنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا، تو تبھی تو جا کے یہ سب کچھ ہمیں مل سکے گا. اگر اللہ نے ہمیں مختلف قسم کے کھانے، اب دیکھیے یہ جو کچھ انہوں نے مانگا تھا کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا یا نہیں عطا کیا، ہم نے تو بہت زیادہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. تو ان نعمتوں کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا. اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ کہ ہم ایک بہترین انسان بنیں، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور ہر شخص کے اندر صلاحیتیں مختلف ہیں. ہر شخص کو صلاحیت اللہ نے مختلف دی ہے، تو جو مجھے صلاحیت دی میں اس میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کروں جس میں میں کر سکتا ہوں، اور اپنے صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں. اور یہ سب کچھ کریں کیوں؟ تاکہ میرا اللہ مجھے، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر مجھے اور کیا چاہیے. اور اگر میں اللہ ناراض ہو گیا اور سب کچھ ہے ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس دنیا کی سہولت کے لیے سب کچھ ہے لیکن ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، تو میں کہوں گا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اور اگر اللہ ہم سے راضی ہے اور ظاہری اسباب سے کچھ بھی نہیں ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے. اور ایک اور بات، ایک شخص نے بات کہی نا کہ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں صرف مسلمان ہی کی بات کر رہا ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں پھر بھی سب سے کیا ہوں، خوش قسمت ہوں. پھر میرے پاس سب کچھ ہے. اور اگر میں مسلم نہیں ہوں، اب مسلم سے مراد صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہے، لیکن اس کا معنی کیا، اسلمہ کا معنی کیا پڑھا آپ نے؟ فرما برداری کرنا، حکم ماننا. میں اگر حقیقی طور پر اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے. اور اللہ نہ کرے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے تو پھر میرے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہ تو مجھے اپنی اطاعت کرنے والا بندہ بنا. اور نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یقین بہت ہی اہم چیز ہے. اور یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں، ہمیں آج بہت دور کیا گیا ہے اللہ سے، ہمیں اللہ سے بھی بہت دور کیا گیا. شاید ماں اتنے جلدی ناراض نہیں ہوتی جتنے جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس چیز کو، اصل چیز ہوتی ہے اس کو محسوس کرنا، ہم شاید محسوس نہیں کر پاتے کیونکہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے. محسوس کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کریں، اور یہ اطمینان بھی رکھیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے اللہ کو کس کے لیے کر رہی ہوں، راضی کرنے کے لیے. وہ مجھ سے راضی بھی ہوگا، وہ مجھ سے خوش بھی ہوگا. پر ایک کام شاید آپ نے کبھی کسی نے کہا ہو یا پڑھا، ایک کام کبھی محسوس کریں اس زندگی میں، اس چیز کو اطمینان حاصل کرنے کے لیے، یقین کے لیے، کبھی اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی کام کر کے نا آخر میں پوری نیت، اخلاص نیت کے ساتھ یہ محسوس کریں، ہاں انشاءاللہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا. اور اس اللہ کے راضی ہونے کو کبھی اس کا احساس کر کے دیکھیے گا تو زندگی میں جو اطمینان آتا ہے نا، انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اب کر کے تو دیکھیے انشاءاللہ ضرور ملے گا. اور ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیجیے اسی کی مناسبت سے. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کا معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. یعنی مؤمن کا بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں جاتا ہے. کس کا؟ مؤمن کا. کس صورت میں؟ یہ بات کسی اور کو حاصل بھی نہیں ہے. مؤمن کے علاوہ یہ جو کیفیت ابھی ہم پڑھیں گے کسی اور کا حاصل نہیں ہے. تو گویا کہ مؤمن کی یہ ایک کیفیت ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا میرے اندر یہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیے گا، اور مجھے یقین آپ سبھی میں ہوگی انشاءاللہ. اس کو اگر کوئی خوشی حاصل ہو جائے، یعنی کوئی نعمت کچھ بھی خوشی حاصل ہو جائے تو اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے پر ثواب ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے ثواب؟ خالی ثواب نہیں ہے. اللہ ان شکر تم، اللہ نے کچھ وعدہ بھی کیا اور زیادہ دے گا. اور دوسری بات ہے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. اور اس پر بھی صبر کرنے پر بھی اسے کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے.
اور اس پہ صبر کرنے والوں کو اتنی بڑی اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، لیکن اس کیفیت کو شاید ہم کبھی محسوس نہیں کر پاتے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے کبھی زندگی میں اس بات کو بھی کہوں گا، کبھی زندگی میں آپ کسی معاملے پر صبر کریں اور اس وقت یہ فیل کریں کہ اس وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو وہ جس چیز پہ آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر کچھ بھی نہیں رکھتی ہے. اب اللہ جب پاس ہو گیا، اللہ جب ساتھ ہو گیا اس وقت اور کیا چاہیے ہمیں پھر. اس لیے دونوں چیزیں، اور یہ کیفیت مومن کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہے. جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرتے رہیں، اور کہیں کوئی مشکلات پریشانیاں اس پر صبر کرتے رہیں. بس ترجمہ کیجئے گا. قال اس نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے بالذی هو خیر، بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے. تو اہبطوا مصرا تم تو کوشش کریں، فإن لكم ما سألتم. بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تمہیں سوال کیا. اب اس کے بعد ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دو مختلف باتیں آ گئی. تو یہ جو ہم مضامین کی مناسبت سے پڑھتے ہیں نا، اب وہ اگلا کچھ اور ہو جائے گا. اس کا اگر میں آسان بتا دوں تو سزا کھانے کا مطالبہ، تو اس کے بعد کیا ہوگی ان کو سزا ہے. ہم نکات دیکھ لیتے ہیں. بنی اسرائیل من و سروا پر صبر کرنے کے بجائے علیحدہ علیحدہ قسم کے کھانوں کی کیا انہوں نے کی، فرمائش کی، خواہش کی. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بدتمیزی والا رویہ رکھا اپنا. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر انسان اگر اس کا اقتناط کرے گا تو اسی میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کیا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو نصیب کرے. دعا کیجیے اللہ میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے لیے اپنے آرام کو قربان کروں. ویسے میں ایک بات کہوں، جی سر. قرآن آپ نے اس کلاس کے دوران مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ محسوس کیا ہے، اس کلاس کے دوران یہ جسے کہتے ہیں لائیو کتاب ہے، زندہ جاویدہ. یہ جو آپ کے سامنے دعا لکھی ہوئی ہے، یہ کل آپ کی بہت ساری پریشانیاں تھی اس معاملے میں. پتہ ہے کیا لکھا ہوا؟ دیکھیے پڑھیے ذرا، سارے پڑھیے. اپنے آرام میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے جمعے کے لیے دن آنے میں دیکھیے سچی بتا، لیکن قرآن حالات کے مطابق کیسی آپ کی رہنمائی کرتا ہے. کل ہی آپ نے کہا کہ سر مشکل ہے نا، سر بچوں کو چھوڑنا آنا مشکل ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. آج ہی اللہ نے تذکیر کے لیے آپ کے سامنے یہ دعا پہنچائی ہے. یہ تذکیر ہے ہماری کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں دین کے کاموں کے لیے اپنے خواہشات کو، اپنے آرام کو قربان کروں. اس سے بڑی ہدایت کی میں اور کیا مثال دوں آپ کو کہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے. اس طور اگر اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر بار جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اپنے لیے کہیں نہ کہیں رہنمائی ضرور ملتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ احتساب کریں کہ کیا ہم ہر وقت یا ہمیشہ یا اکثر اپنی سہولیات ہی چاہتے ہیں یا اپنی خواہشات کو، اور کہیں کہیں اگر ایسی چیز آ جائے تو اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا پھر ہم کہیں اس پر صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور پلان کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کبھی صبر کا دامن مجھے لگے، صبر کا دامن چھوٹنے لگے، تو میں اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ کی کو رضا کرنا، اللہ کی رضا کو، یعنی اللہ کی خوشی، اور پھر دوسری کیا چیز ہے اس کے ثواب کو سامنے رکھیں. جب آپ اس کام کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی چاہیں گے تو پھر وہ پریشانی کچھ بھی نہیں لگے گی. خود بخود آسانی ہے، وہ خود بخود وہ کام ہی آسان ہو جائے گا. جو پہلے بہت مشکل لگتا تھا نا، بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ میں نے زندگی میں بہت دفعہ تجربہ کیا. اور یہ زندگی میں آپ کو سب کچھ یہ چیزیں ملتی ہیں، اور اس پیغام کو کیا کرنا ہے ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور حقیقی طور پر کوشش کیجئے قرآن کے پیغام کو آپ سمجھاتے ہیں اگر، تو لگتا ہے کہ واقعتاً یہ کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں میری کیا کرنے والا ہے، رہنمائی کرتی ہے، میری رہنمائی کرتی ہے یہ قرآن کریم. حالانکہ یہ سبق اگر آج دیکھیں تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ہمارے سامنے. ایسے یہی نہیں ہے بنی اسرائیل کا رویہ، وہ کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا. ایک پہلو اس کا وہ ہے کہ انہوں نے خواہشات اور انہوں نے یہ چیزیں مانگی، لیکن دوسرے طور پر ہمارے لیے سبق بھی ہے. آج میں نے بھی کہیں کہیں اگر ایسا کرنا ہو تو کیا کرنا، اس کو زندگی میں لانا ہے، ایسی چیزوں کو قربان کرنا ہے. اسماء دیکھ لیتے ہیں مختصراً. طعام کی جمع کیا ہے؟ اطعمہ. طعام کی جمع، یہ ایک نیا انداز ہے جو کہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ اس کے آخر میں گول تا ہے، لیکن یہ واحد مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے،
ہوتا ہے نا لیکن واحد مؤنث نہیں ہے. اب کیا کہتے ہیں اس کے بعد افعال دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ترجمہ بتائیے, نصبرہ کا ترجمہ کریں آپ لوگ. نہیں نہیں صبر کریں گے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ صرف نصبرہ کا ترجمہ کریں. لن نصبرہ کا میں نے نہیں پوچھا, صرف نصبرہ. ٹھیک ہے, یہ اصل میں ہوتا ہے نصبرو, لن کی وجہ سے زبر ہو گیا. ترجمہ پر مستقبل تب جائے گا جب اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو تب. ٹھیک ہے, اب چابی تو رہیے ذرا. ڈیش کیوں ہے؟ کسی چیز پہ کریں گے تو تب وہ ساتھ لگانا پڑے گا. دوسرا ہے طعام, تو طعام کا معنی کیا ہے؟ کھانا. یہ طعام کھانا. جی اور یہ ایک دوسرے نہیں دیکھیں, ایک ہے طعمن اور دوسرا ہے طعام. ٹھیک ہے, آپ آسان نہیں کریں, طعام پڑھیں, طعام آسان ہے. چلیے جی, اہبطوا کا اشارہ کیجئے. دوبارہ کریں سارے, ترجمہ کیجئے. آپ سب ادھر جاؤ, پھر ترجمہ کیجئے. آپ چابی تو رہیے. کمزور افعال دیکھتے ہیں. پہلا ہے فدعو, ادعو کا اشارہ کریں. ادعو ترجمہ کیجئے. پکارو یا دعا, یعنی اس میں دعائیہ انداز ہے. ہمارے لیے دعا کیجئے. یہاں پکارنا نہیں, اللہ کو پکارنا, وہ نادا کا معنی بھی پکارنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر یعنی اللہ سے دعا کیجئے, مانگیے. جی اس کی چابی تو رہیے. دوبارہ شروع کریں. سألتم کا اشارہ کریں پہلے. ترجمہ کیجئے. تم سب سوال کرتے ہو. سب سے سوال کیا ماضی ہے نا. دوبارہ ترجمہ کیجئے. تم سب نے سوال کیا. ترجمہ کیجئے. تم سب نے سوال کیا. چابی دہرائیں. سالا یسألو سل, سائل مسئول سوال. سل کیوں ہو گیا ہے؟ سوال. سل کیوں ہوا ہے سل؟ کیونکہ یہ حمزہ بھی بس اوقات کمزور حرف کی طرح گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. نہیں ہاں بات وہی ہے, لیکن اس میں الف ہے, اس میں حمزہ ہے بس. ٹھیک ہے, اب ہم مزید بھی دیکھیں گے. تو پہلے یخرج, تو یہ یخرجو تھا, تو پہلے مجھے یخرجو کا اشارہ کریں, پھر ترجمہ بتائیں. یخرجو کا وہ نکالتا ہے. کیا ہے کہ وہ نکالتا ہے. جی اب چابی تو رہی ہے. لیکن یہاں پہ ہوگا, یہاں پہ ہوگا وہ نکالے, مفہوماً فکرے میں آ کے, تو وہ نکالے ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تم بھی تو کا ترجمہ کریں. وہ اگاتی ہے. وہ اگاتی ہے. لیفٹ ہینڈ. اب زمین. جی یہ اسلمہ کی وزن پہ. جی آپ کو ہٹا دے تو پیچھے رہ جاتا ہے تستبدلونا. تستبدلونا کا اشارہ کریں سارے لوگ. تستبدلونا ترجمہ کیجئے. ترجمہ تم سب چلیے جی, آپ اس کا پڑھ لیجیے. استبدلا یستبدلو, استبدل, مستبدل, مستبدل, استبدال. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا سبق کا پہلا حصہ. صفحہ نمبر 8 کا تیسرا اشارہ ہوا ہے. کون سا تھا صفحہ نمبر 8؟ تیسرا اشارہ کھانے کا. طالبات 9 10. چلیے. اس کے بعد آج ہم آتے ہیں سبق کے دوسرے سے, قواعد یعنی گرامر میں. آج ہم فعل مضارع سے پہلے اس کا استعمال تو ہم پڑھ چکے ہیں, لن کا استعمال پیچھے کہ آخریت کو زبر دے گا اور ترجمہ صرف اور صرف مستقبل, صرف مستقبل میں. قواعد مضارع نا, اس کو ہم صحت مند اور کمزور حروف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو پہلے سارے یفعلوا کو پڑھیے, اپنی اصلی حالت میں پڑھیے سارے لوگ. یفعلو, یفعلونا, تفعلو, تفعلونا, افعلو, نفعلو, تفعلو. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. لمبا شرط کے لیے ان منما, لیکن یہ والے آپ دو نہیں آپ نے پڑھے. لی, فل, ول. فل ہے سر. فل ہے یہ قد ہے. نہیں فل, فل یہ فال, اور یہ ول. جیسے ہے نا فلیعبدوا, تو یہ فل یعبد ہو جائے گا پھر. نہیں اصل میں تھا یعبدونا. اچھا نا گر گیا.
تو اس کے پیچھے کیا لگ گیا؟ فل لگ گیا. تو اب اس کا معنی ہو جائے گا چاہے کہ وہ عبادت کریں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ سارے یہ کام کرتے ہیں. اب آپ سارے اس کو پڑھیے, صرف اسی کو پڑھیے گا جس طریقے سے لکھا ہوا. جی پڑھیے سارے لوگ. کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو اصطلاح رکھی ہوئی تھی وہ کیا کہتے ہیں, ٹوکا, جو کاٹنے والا. تو اس نے آخری حرکت کو کیا کر دی ہے؟ کاٹ دیا اس کو. ٹھیک ہے. آج ہم یہ پڑھیں گے. اس میں بھی آپ نے پوچھا تھا نا ایک ہی حرف ہے, وہ 3 حروف ہے, ایک 4 ہے. بتائیے ان, لن, اللہ اور بس اوقات لی. لی کا معنی تھا تاکہ, جو پڑھا نا, تاکہ وہ غور کرے. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر, اور تاکہ وہ غور کرے. تاکہ جو فعل سے پہلے آتا ہے. تو یہ کیا کام کرتے ہیں ذرا سارے پڑھیے گا. آخری حرف کو زبر دے دیتے ہیں بس. اچھا صحیح, جو بھی پڑھا ہے ابھی جو پیچھے پڑھ کر آئے نا, اور جہاں کہیں نون ہوگا آخر والا اس کو بھی کیا کر دیں گے وہ بس. آپ صرف حرکت پڑھیے. یا فعلا, جی پڑھیے. جیسے آپ نے پڑھا نا, سب کا معنی بتا دیا آپ نے پڑھا ہے یفعلا, تو ان 2 نیکی کو 2 کرتے ہیں. لمبا نہیں کرنا اس کو. یفعلا یفعلو, اور صرف یہ بتانے کے لیے, یہ آپ کو بتانے کے لیے, یہ صرف بتانے کے لیے. پڑھ نہیں رہے ہم اس کو, سبق میں بھی یہ نہیں آئے گا کہ بسا اوقات انتہا درجے کی تاکید اگر آپ نے کرنی ہو نا, انتہا درجے کی تاکید, تو اس کے آخر میں وہ نون کے اوپر شد آتا ہے. سب کے ساتھ نہیں ہو جائے گا. مؤنث کے علامات نہیں ہے نا ساتھ. نون مشدد پہ کہتے ہیں نا. نہیں, وہ صرف جمع کے لیے, تو وہ علامات ہوتی ہیں مؤنث کے ساتھ. ٹھیک, جس کا مطلب ہے البتہ وہ ضرور کرے. بالضرور, تو بالضرور آتا ہے وہ یہ آتا ہے ضرور بالضرور. ٹھیک ہے. یہ آپ کو صرف معلومات کے لیے, یہ پھر دیکھیں یہ صرف معلومات کے لیے کہ جب فعل کے آخر میں, فعل مضارع کے آخر میں نون مشدد ہوتا ہے نا, تو وہ ضرور بالضرور کے لیے استعمال جملے میں آ رہا ہوتا ہے. ہاں وہ آ رہا ہے بس. آپ نے ترجمہ اکثر دیکھا ہوگا ضرور بالضرور. ٹھیک ہے. اس کے آخر میں یہی ہوتا ہے. نہیں لا ہے, نون مشدد جو لا اور مشدد جو آ رہا ہے. ہاں نون مشدد تو شروع میں لا ہے. چلیے اب ہم اصل جو سبق ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ تو صرف معلومات کے لیے تھا. چلیے پہلے اس کو اپنی ایسی الگ سے سارے پڑھیے گا, ذرا سارے پڑھیے. عافیہ باجی آپ عربی پڑھیے, باقی لوگ ترجمہ کریں. یفعلو کا معنی کیا ہے؟ وہ کرتا ہے. آج دونوں زمانے کا کریے, وہ کرتا ہے یا کرے گا, دونوں زمانے ہوتے ہیں نا. چلیے جی سارے کیجیے گا, آپ پڑھیے. وہ کرتا ہے یا کرے گا, وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, آپ کرتے ہیں یا کریں گے, آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, میں کرتا ہوں یا کروں گا, ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے, وہ کرتے ہیں یا کریں گے. اب اس کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ لن استعمال کریں گے تو آخر میں زبر آ جائے گی, اور جہاں جہاں آخر میں نون تھا وہ والے وہی نون جو آپ نے پیچھے لام کے ساتھ پڑھے ہوئے, تو وہ کیا ہو جائے گی؟ چلے جائیں گے. چلیے جی اب میں پڑھوں گا اس کی عربی حرکت, اور آپ نے کرنا ہے ترجمہ. ترجمے کے اندر کیا کریں گے, ایک تو نہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا, لیکن وہ صرف مستقبل میں. حال کیا ہو جائے گا؟ ابھی آپ نے ترجمہ کیا نا, وہ کرتا ہے یا کرے گا, تو اس میں کرتا ہے والا کام ختم ہو گیا. لن نصبر, دیکھو ہرگز, یعنی ماضی میں چلا جائے گا بس. نہیں, مستقبل. جی آپ ترجمہ کیجئے. لن یفعل, وہ ہرگز نہیں کرے گا, پھر ترجمہ کیجئے. لن یفعل, وہ ہرگز نہیں کرے گا, لن یفعلوا, وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. تھا نا یفعلون تھا نا, آخر میں نون پہ زبر تھا نا, یہ دیکھ لیجیے وہ نون تھا یہ, لیکن نون کیا ہو گئی ہے؟ اس کے اوپر الف آیا ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جمع کے لیے. یہاں پہ آ گیا نا لن میں. چلیے ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو جہاں نہیں کر سکتے کریں گے, بس چلا گیا. چلیے آگے. لن تفعل, آپ ہرگز نہیں کریں گے, لن تفعلوا, آپ سب ہرگز نہیں کریں گے, لن افعل, میں ہرگز نہیں کروں گا, لن نفعل, ہم سب ہرگز نہیں کریں گے, لن تفعل. وہ ہرگز نہیں کریں اب گے. قرآن سے مثالیں دیکھ لیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تفعلوا, اصل میں تفعلون, اور ہرگز نہیں کر سکو گے. لم اور لن دونوں آگے, دونوں کی مثال بھی سامنے آ گئی. دوسری مثال آج کی پڑھی ہے.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ اس کو سمیع آگے ساتھ لگائیں, کسی کے ساتھ لگا دیں, بس پیچھے پھر وہی لگائیں گے. نہیں سمیع نہیں ہے, مضارع. لن يسمعوا یہ باقی کسی کے ساتھ نہیں آتا ہے, صرف مضارع. لن يسمع. لن يسمعوا چلیے آپ کوئی پڑھا لیجیے, آپ پڑھائیے. لن يسمعوا لن يسمعوا لن يسمعوا لن يسمعوا لن تسمع لن لا. تسمعوا لن تسمع لن تسمعوا لن أسمع لن نسمع لن لن نسمع لن تسمع لن تسمع. جی تابعہ جی آپ پڑھائیے, باقی سب ترجمہ کریں گے. لن يسمع وہ ہرگز نہیں سنے گا, لن يسمعوا وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے, لن تسمع آپ ہرگز نہیں سنیں گے, لن تسمعوا آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے, لن أسمع میں ہرگز نہیں سنوں گا, لن نسمع ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے, لن تسمع وہ عورت ہرگز نہیں سنے گی. جی میں ہرگز نہیں سنوں گا. چلیے جی, لن یقولا, یقولو تھا نا, تو لن یقولا. چلیے آپ پڑھائیے. لن يقولا لن یقولا لن يقولوا لن یقولوا دو کا اشارہ کیوں اکثر ہو جاتا لن يقولوا ہے, جمع نہیں ہے, ٹھیک ہے. لن تقولا لن تقولا لن تقولوا لن تقولوا لن أقولا لن أقولا لن نقولا لن نقولا لن تقولا لن تقولا. چلیے آپ پڑھائیے, باقی ترجمہ کریں گے. لن یقولا جی. لن يقولا وہ ہرگز نہیں کرے گا, لن يقولوا وہ سب ہرگز نہیں کریں گے, لن تقولا آپ ہرگز نہیں کریں گے, لن تقولوا آپ سب ہرگز نہیں کریں گے, لن أقولا میں ہرگز نہیں کروں گا, لن نقولا ہم سب ہرگز نہیں کریں گے, لن تقولا وہ عورت ہرگز نہیں کرے گی. جی ایک تو مثال یہ ہوگی, دوسری ہوگی وقالوا, اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ ہے ولن يتمنوا, اب ہو علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. یتمنوا ہوگا, وہ ہرگز یعنی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا گیا تھا نا, وہ کہتے تھے نا کہ ہم تو نہیں کچھ ہی اس میں مر بھی گئے تو کچھ ہی دن آگ میں رہیں گے. أيام معدودة ایام معدودہ نا, تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو نا تو فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا. پر خود اللہ نے کہا نہیں, وہ کبھی بھی ولن یتمنوا ابدا, کیونکہ انہیں پتہ ہے اپنے کرتوتوں کے بارے میں, تو موت کی تمنا بھی وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے آگے مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے قرآنی. یہ ہے تقولا وَأَنَّا وَنَنَّا, سارے پڑھیے. کیا ہو گیا؟ ہرگز نہیں کہیں گے, کیا گمان, ہرگز گمان نہیں کریں گے. آگے ہے ان یترکو, ایک تو ان استعمال ہو گیا ہے, ان کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا, آخر میں نون چلا جائے گا, وہ سے پہلے احسب الناس, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں, انہوں نے گمان کیا ہے, ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولو, اب یقولون ہوتا ہے نا, یقولون ہے تو آخر میں کیا ہو گیا, وہ واو چلا گیا, تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے. انہوں نے کہہ دیا آمنا. یہ ہم سے بھی سوال ہے, چلیے مثال تو آ گئی ہے لیکن سبب پہ ہم اسے لے سکتے ہیں. اور وہم لا یفتنون, لیجیے یہ بھی آپ کی مثال کے اوپر آ گئی, آپ کی بات کے اوپر. ہاں روزانہ تو چلیے آپ سہولت کے ساتھ آ سکتے تھے, آج چلے جاتے تھے. میں نہیں, اللہ کا کلام ہوا کچھ ایسے, میں کو جان لیے تھوڑی مثالیں میں نے آج رکھی ہیں, قدرتی طور پر آ گئی ہیں, اس میں کیا کر سکتا ہوں. منڈے کو ہونی تھی جو آج ہو رہی ہے, تو آج ہی آپ مشکل سے آئے ہیں, اسی لیے آج پہلے دن آپ فرائیڈے کو بھی آئے. سر نیکسٹ اسلام تعریف کریں, آ گئے سارے. تو وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ, اب یہ مثال ہم آگے پڑھیں گے. لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم ہرگز آپ کی بات پر ایمان نہیں, پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں نا, حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. لَن نُؤْمِنَ, ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی بات پر. تو یہ تھا آج کا سبق. اب پڑھنے کی چیزیں کم ہو گئی, بس دیکھنے کی ہی ہے, اور یہ قرآن کریم میں ایسے استعمال ہوئی ہیں, معنی بھی ویسے ہی ہوتا ہے, تو کوئی مشکل نہیں رہتا ہمارے لیے, کوئی چیلنج نہیں ہوتا وہاں پر انشاءاللہ. جی
सर वो पीछे की साइड कीजिएगा, यही वाली सर इसमें मत क्यों आए, जैसे युत्रकू यकूलू, तो जब हालांकि ये जमा ही है तो मत का इजाफा। ये वाव साकिन से पहले हरफ पेश वाव मद है, उसके बाद वाला हर्फ क्या है, तो ये मद मुनफसिल है, ठीक है। मद तजवीद मुनफसिल के एतबार से मानो के उसमें मानो पे इफेक्ट नहीं होता, नहीं, ये तजवीद के एतबार। हाँ बिल्कुल। और ये है कि तजवीद के अंदर ज़रा हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे लफ्ज़ में आ जाए तो वो मद मुनफसिल होती है, उसी में आ जाए तो मद मुनफसिल, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई सवाल हो सबक के हवाले से? चलिए जी, तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीख और सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेहतरीन सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी है, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।